بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قاری محمد جواد صاحب تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز فرمائیں گے۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ العجل 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 اللهم صل على محمد زندہ باد زندہ باد مردہ باد برای خوشنود مظلوم کبراب عبداللہ الحسین اولاد الحسین وصحاب الحسین انصار الحسین بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الذين
واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله.
سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العلي العظيم. صلوات الله. شہزادہ قاسم ابن الحسن علیہ السلام کی ذات پر بلند تر صلوات. میں التماس گزار ہوں بسران عزیز الحسن زیدی صاحبان سے کہ وہ تشریف لائیں اور آج بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کو شہزادہ قاسم کا پوچھا دیں. درود بھیجیے محمد والے محمد پر. پروردگار عالم کی نعمتوں پر ہم جتنے بھی اس کے شکر گزار رہے ہیں وہ کم سے کم ہے. اس کی لاتعداد نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت یہ بھی ہے کہ اس مالک کائنات نے ہمیں وہ پاک و پاکیزہ گودیاں عطا کی کہ جنہوں نے قدم قدم پہ یا علی مدد کہنا ہمیں سکھایا اور ہر مشکل اور پریشانی کے عالم میں ناد علی کو ڈوریوں کی صورت میں ہمارے دلوں تک اتارا. آج وہی ناد علی آپ کی سماعتوں کے لیے ہم ہدیتاً تحفتاً پیش کر رہے ہیں. آواز ساتھ نہیں دے رہی، لہذا آوازوں سے زیادہ الفاظ پر آپ توجہ رکھیے گا. محمد و آل محمد کی ذات پر ایک بلند ترین صلوات پڑھیے. ناد علی ان مظہر
مظہر الجائے پہرا الہیات پہ ناد علی کا ہے ایک خوف مشکلات پہ ناد علی کا ہے سایہ جائے بات پہ ناد علی کا ہے احسان کائنات پہ ناد علی کا ہے ورد دھڑکنوں کا یہی یا علی مدد ناد علی سمر کے بنی یا علی مدد علی ناد علی سوچیے گا سنیے گا سماعت فرمائیے کہ ناد علی کہاں سے کس طرح میں چلی ناد علی المظہر الجائے آدم سے کر رہا ہے سفر یا علی مدد ہے مرتضیٰ کے زیر اثر یا علی مدد تعویذ ہے پہن لو اگر یا علی مدد کرتا ہے مشکلات کو سر یا علی مدد محشر میں جب نماز بھی دامن چھڑائے گی بس یا علی مدد کی صدا کام آئے گی علی ناد علی ناد علی آج دنیا ہم سے پوچھتی ہے کہ یا علی مدد کیوں کہتے ہو یا اللہ مدد کہاں کرو شاعر نے بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جوان جو نوجوان بچے ادھر سوال فرمائیے گا بہت خوبصورتی کے ساتھ اس سوال کا جواب دیا ناد علی پوری توجہ رکھیے گا ناد علی المظہر الجائے ہے سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی اللہ اپنا جسم تو رکھتا نہیں کوئی ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی دست خدا علی ہے لسان خدا علی خود آزما کے دیکھو نظر آئیں گے علی اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی نے جو بات کی ابھی جو ماؤں نے آپ کو یا علی مدد کہہ کے ہدایت ہے یہ اس کا اثر ہے یہ آپ کے ہاتھ کھڑے ہو جاتے ہیں علی کے نام پر ایک ربائی آپ کی سماعتوں کے لیے ہدیہ کرتے ہوئے کلام کو آگے چلائیں گے ہم اسی لیے تو علی پھر کوئی پناہ ہی نہیں اسی لیے تو علی پھر کوئی پناہ ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں سلامت رہے اسی لیے تو علی پھر کوئی پناہ ہی نہیں خدا کے پاس کوئی اور فاطمہ ہی نہیں ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین ہے ایک ضرب کی قیمت عبادت ثقلین ابھی تو سجدہ علی کا کوئی بلا ہی نہیں سامنے کی بات نہ سمجھا یہ آدمی اللہ اپنا جسم تو رکھتا نہیں کوئی ذات خدا نے اس لیے خود کو رکھا خفی دست خدا علی ہے لسان خدا علی خود آزما کے دیکھو نظر آئیں گے علی اللہ مدد کہو گے مگر آئیں گے علی علی ناد علی ناد علی ناد علی المظہر ہم یا علی مدد کیوں کہتے ہیں یا توجہ رکھیے علی خاص طور پر مولا کی جتنے
موالی بیٹھے ہیں ان کی نظر یہ مظہر الرجائے جو فخر مصطفیٰ ہے مدد اس سے مانگیے جو ناصر خدا ہے مدد اس سے مانگیے جو بھی کا آسرا ہے مدد اس سے مانگیے جو زندہ معجزہ ہے مدد اس سے مانگیے جو خود ہی مر چکے ہیں جو خود ہی مر چکے ہیں وہ کیا سے بچائیں گے تم حشر تک بلاتے رہو گے نہ آئیں گے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی سینچر، علی بادشاہ مشکل کشا، علی شیرف، علی رب کا مذہب، علی شام ایک قرآن، علی آندھر جان، علی میری جان، علی نام نوکر، علی سبدان، علی کل ایمان، علی تیرا ایمان، علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، حیدری دم دم علی علی کی جو آتی ہے یہ صدا دل کہہ رہا ہے چھیڑ دو خیبر کا واقعہ خیبر میں گونجتی ہے یہ سلمان کی پکار لو آ گئے ہیں حیدر کرار ہوشیار خوش آج مصطفیٰ کے صحابی ہے بے شمار چھپتی ہے بہت رن میں نکلتی ہے زلف کا میدان کارزار میں حیدر اتر گئے جبریل پر سمیت لو ورنہ یہ پر گئے بہت باریک شعر بہت باریک بات پیش کر رہے ہیں آپ کی سماعتوں کے لیے پوری توجہ رکھیے گا ناد علی یاد رکھیے گا کہ 40 دن صحابہ جاتے رہے اور ڈر ڈر کے آتے رہے کیا خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے ناد علی ناد علی ناد علی المظہر اللہ جائے سر سر چلی جو دیکھ تو مرحب کا سر گیا مرحب گیا تو دل سے صحابہ کے ڈر گیا تو انگلیوں سے اٹھا سروں سے گزر گیا اب تک نہیں پتا در خیبر کدھر گیا سر چلی جو دیکھ تو مرحب کا سر گیا مرحب گیا تو دل سے صحابہ کے ڈر گیا تو انگلیوں سے اٹھا سروں سے گزر گیا اب تک نہیں پتا در خیبر کدھر گیا آتی شکن جو خیز میں ان کی جبین پر پھر در تو کیا قلعہ بھی نہ ملتا زمین پر
زبان دی ہے، صرف بولنے والی زبان نہیں دی، علی بولنے والی زبان دی ہے. سماعت کا خاص کیجیے گا جو بھائی آپ کو ہدیہ کرنے لگا ہوں یہ جو پروردگار نے ہمیں سامع عطا کیا ہے زبان اور آگے سنیے گا. من کی جاگیر پہ ایک کان کا پہرا کر دے پروردگار سمیت لو ناد علی ناد علی ناد علی المظہر اللجا. مومنین بہت سے تو ایسے اساتذے تھے جو علی کے صرف جملے کے انتظار میں تھے. ناد علی المظہر اللجا. مولا کائنات کی ذات پر بلند ترین سلوات. میرے خیال سے بھی حق ادا نہیں ہوا. مولا کائنات کی ذات اقدس جتنی بلند ہے، آپ تازہ دم ہیں اس وقت، اتنی ہی بلند ترین سے بات پڑھیے گا. آج جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو آپ یقیناً جانتے ہیں کہ اسلام پہ اگر کچھ خرچ ہوا ہے تو یا جناب خدیجہ کا یا جناب ابو طالب کا. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہ کو آج ہم نے اس نوجوان کا پرسہ دینا ہے کہ جو شب عاشور کربلا کی زمین پہ پریشان پھر رہا تھا ادھر سے ادھر کہ مجھے چچا میرے جنگ کی اجازت نہیں دے رہے، اور چچا سے جب جنگ کی اجازت ملی تو ایسا نام اپنے باپ کا روشن کیا کہ جیسا کسی شہید کے نام نہیں ہوا، کسی شہید کو ایسی شہادت نہیں. جناب قاسم علیہ السلام ان کی ذات پر ایک مرتبہ بلند ترین صلوات پڑھیے گا. شہید پہ ورد سلام ہے، اس نوجوان شہید پہ ورد سلام ہے، جو کربلا میں باپ کا مقام ہے، شبر کا ایک یتیم ہے جو تشنہ کام ہے، اور محتاج جو زبان بابا کے دل کی طرح سے ٹکڑے بدل ہوا، وہ پھول جو مرجھا کے بھی رش کے چمن ہوا.
اس نوجوان شہید پہ درود بھیجیے گا جناب قاسم کی ذات پر. جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے، جنگ کو قاسم نوشاہ کی تیاری ہے. 13واں سال یتیمی پہ بہت بھاری ہے، منتظر رکھ میں ادھر فوج عدو ساری ہے، اور ادھر خیمے میں فروا پہ غشی تاری ہے، اور ادھر خیمے میں فروا پہ غشی تاری ہے. پانی موجود نہیں، ہوش میں لائے کیسے، بیویاں روتی ہے اس غم سے چھڑائے کیسے. خود ہی تعویذ حسن شیخ کو دکھایا تھا بھی، اذن جان دینے کا قاسم کو دلایا تھا ابھی. اپنی قربانی کو ہاتھوں سے سجایا تھا بھی، اور کہہ کے یہ آل محمد کو رلایا تھا بھی. بیویوں مانگو دعا نام بڑا کر جائے، لڑکے میدان میں فرزند میرا مر جائے. کبھی فرماتی تھی قاسم سے کہ اے نور نظر، تم ہو شبیر کے ہمراہ بجائے شبر. تیغ میں تولنا اس طرح دھوکا لشکر، جنگ صفین میں جس طرح لڑے تھے حیدر. ہر طرف شور اٹھے، خون ہے الغالب کا، یہ نبیرہ ہے علی ابن ابی طالب کا. یہ بھی جذبہ تھا کہ ممتا کا تقاضا تھا جگر، بے کسی میں ہوا جاتا تھا جہاں زیر و زبر. مل کے قاسم چلے میدان کو گرا پر دائے در، خاک پر بیٹھ گئی فروا ہوا چاک جگر. خاک پر بیٹھ گئی فروا ہوا چاک جگر. دل سے ایک بار کہا آئے تو خاموش ہوئی، اور 20 کچھ ایسی اٹھی دل میں کہ بے ہوش ہوئی. 20 کچھ ایسی اٹھی دل میں کہ بے ہوش ہوئی. ام فروا کو سنبھالے تھی ادھر زینب زاد، تیرے قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیخ پکار. تیرے قاسم سے ادھر جنگ میں تھی چیخ پکار. بعد بیٹوں کے ہوا عرض کے شامی فنا، آئی آواز عمر شامی و رہنا ہوشیار. باری باری نہ پڑے رزم پکارو اس کو، ہاشمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو. ہاشمی شیر ہے یہ گھیر کے مارو اس کو. ناگہاں دائرے کی شکل میں پکار بڑھے، ناگہاں دائرے کی شکل میں پکار بڑھے. جان تنہا کے
کے لیے لاکھ خریدار بڑھے، خون قاسم کے طلبگار جفا کا ہار بڑھے، اور برق کی تیزی سے باد اٹھتے ہی راہوار بڑھے، گر پڑا زین سے وہ رشک چمن میدان میں، اور جیتے جی رونا گیا ابن حسن میدان میں، جیتے جی رونا گیا ابن حسن میدان میں، جسم وہ پھول سا کچھ اس طرح پامال ہوا، جسم وہ پھول سا کچھ اس طرح پامال ہوا، عزم کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا، عزم کوئی نہ سلامت رہا یہ حال ہوا، گوشت کے ٹوکروں سے فرش زمین لال ہوا، قل ہوا ابن حسن قتل جوان سال ہوا، قل ہوا ابن حسن قتل جوان سال ہوا، خاک اور خون میں قاسم کو ملایا کیسا، ہم نے شبر کی نشانی کو مٹایا کیسا، کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا ناشا، ٹکڑے چن چن کے گلے جیسے لگایا ناشا، کیا کہوں کس طرح شبیر نے پایا ناشا، ٹکڑے چن چن کے گلے جیسے لگایا ناشا، پورا بنتا ہی نہ تھا لاش بنایا ناشا، پورا بنتا ہی نہ تھا لاش بنایا ناشا، باندھ کر گٹھڑی میں کاندھے پہ اٹھایا ناشا، دو قدم چلتے تھے شبیر تو رک جاتے تھے، درد اٹھتا تھا تو دل تھام کے جھک جاتے تھے، درد اٹھتا تھا تو دل تھام کے جھک جاتے تھے، سوچتے تھے کہ قیامت ہی گزر جائے گی، کھولیں گے اہل حرم گٹھڑی جو گھر جائے گی، بھائی کی بیوہ سفر دہر سے کر جائے گی، لاش فرزند کی دیکھے گی تو مر جائے گی، لاش فرزند کی دیکھے گی تو مر جائے گی، ہم چھپائیں کہاں اس رشک چمن کے ٹکڑے، سب کو یاد آئیں گے پھر قلب حسن کے ٹکڑے، اس طرح خیمے میں آئے تو شہید جن و بشر، خون رشتہ ہوا صاف آتا تھا گٹھڑی سے نظر، خون رشتہ ہوا صاف آتا تھا گٹھڑی سے نظر، ہو گیا عطرت اطہار میں برپا محشر، فروا نے کہا پیٹو نہ یوں سینہ ہو سر، میرے فرزند کی شادی ہے رچاؤ مہندی، آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی، آؤ زینب میرے قاسم کے لگاؤ مہندی، جنگ کو قاسم نوشاہ، پروردگار جناب ام فروا کے اس معصوم شہزادے کے نازک شہزادے کی تجھے قسم دے رہے ہیں میرے مولا، ہم میں سے جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملہ و عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرض سے نجات عطا فرما،
میرے مولا بانیان مجلس اور حاضرین مجلس کی تمام جائز دلی حاجات کو بھرلا۔ پروردگار اس غم کے حقیقی وارث امام زمان علیہ السلام ہیں، ان کو ان کی بارگاہ میں ہم ان کی جد کا یہ پرسہ پیش کر رہے ہیں، اسے قبول و منظور فرما۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ مومنین دعا کیجیے گا کہ پروردگار خصوصاً جناب سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صدقے اور پریشانی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے صدقے، ڈاکٹر رضا صاحب کی اور علی جان صاحب کی جو والدہ ماجدہ ہیں، انہیں صحت و تندرستی کے ساتھ پروردگار طول عمر عطا فرما۔ میرے مولا اس گھر کے تمام اس خاندان کے تمام افراد کو اپنے حفظ و امان عطا فرما۔ شیعان حیدر کرار جہاں جہاں آباد و شاد ہیں، ان کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ شیعان حیدر کرار کے مد مقابل آنے والے ہر دشمن کو نیست و نابود فرما۔ میرے مولا مسلمانان عالم اسلام میں آپس میں محبت، اتفاق و اتحاد کی فضا کو قائم فرما۔ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بیماروں کی شفا یابی کے لیے اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات۔ سید ذوالفقار علی شاہ صاحب، سید سعادت علی شاہ صاحب، روبینہ کشور کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، دعا کیجیے کہ شہزادہ قاسم کے صدقے انہیں شفائی کاملہ نصیب۔ رضا چاند اعلانات سماعت فرمائے۔ 9 محرم الحرام امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں شبیہ ذوالفنا، شبیہ ذریعہ امام حسین علیہ السلام اور شبیہ علم غازی عباس پر آمد ہوں گی۔ 10 محرم الحرام بعد از نماز مغربین مجلس شام غریبہ برپا ہوگی، جس سے مولانا ابصار علی نقوی صاحب کے خطاب فرمائی۔ 11 محرم الحرام امام بارگاہ ڈاکٹر سید ریاض علی شاہ وسن پورہ میں مجلس سوئیں برپا ہوگی، جس سے مولانا حور عابدی صاحب رات 8 بجے خطاب فرمائی۔ محرم کی آخری اتوار خواتین کی مجلس امام بارگاہ عطیہ اہل بیت میں برپا ہوگی۔ یہ مجلس دوپہر 12 بجے شروع ہوگی اور بعد از مجلس شفیع گہوارہ شہزادہ علی اصغر علیہ السلام برآمد ہوگی۔ 20 محرم الحرام امام بارگاہ عطائے عباس موچی گیٹ میں مجلس اعزاز برپا ہوگی، جس سے مولانا امجد عابدی صاحب رات 10 بجے خطاب فرمائیں گے۔ بعد از مجلس شفیع علم غازی عباس برآمد ہوگی۔ 5 مجالس اعزاز 28 محرم تا 2 صفر امام بارگاہ عطائے عباس موچی گیٹ میں برپا ہوں گی، جس سے علامہ سید ارتضیٰ عباس نقوی صاحب خطاب کریں گے۔ یہ مجلس رات 8 بجے شروع ہوگی اور آخری مجلس میں شبیہ ذوالفنا برآمد ہوگی۔ تمام مومنین سے شرکت کی استدعا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ حضرت علی کی روح 4 مصروں میں بیان کی ہے شاعر نے۔ کبھی زہرا سے غداری نہ کرنا، کبھی زہرا سے غداری نہ کرنا، دکھاوے کی عزاداری نہ کرنا۔ کبھی زہرا سے غداری نہ کرنا، دکھاوے کی عزاداری نہ کرنا۔ امانت ہے جناب سیدہ کی، امانت ہے جناب سیدہ کی، تم ان اشکوں کو بازاری نہ کرنا۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔
اور میں التماس گزار ہوں خطیب اہل بیت مولانا سید افسار علی نقوی صاحب قبلہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے موضوع قرآن اور آزمائش پر مومنین سے خطاب فرمائیں۔ مولانا سید محمد افسار علی نقوی صاحب قبلہ۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، ہم نے کب کہا کہ ہماری ہے کربلا، حق کی بات تم کرو تو تمہاری ہے کربلا۔ جس نے اتارا ہے نا محمد کے سینے میں قرآن، اسی نے تو ہمارے سینوں میں اتاری ہے کربلا۔ نعرہ حیدری لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ نعرہ حیدری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی واتوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ صاحبۃ ولا ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا۔ الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم المکی المدنی الأمی صاحب الوقار والسکینہ المدفون بأرض المدینہ بالقاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المظلومين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال سبحانه بسم الله الرحمن الرحيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين۔ صلوات محمد وعلى دعا ہے رب کائنات بسط کے ذکر محمد وعلی محمد اس پر شہزا کو بچھایا جانا، منتظمین کی یہ کاوش، آپ سبھی درستان کا مومنین کا اس میں شریک ہونا، پروردگار اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے۔ آل محمد کے صدقے میں جو بھی نیک دلی شرعی حاجات مومنین کے دلوں میں موجود ہیں، پروردگار میں قبول و منظور فرمائے، اور مومنین کو سوائے غم محمد و آل محمد کے کوئی غم عطا نہ فرمائے۔ ایک آواز بلند پڑھ دیں محمد و آل محمد۔
محمد اجازت جواب کا راستے حضرت سامعین، قرآن اور آزمائش کے عنوان پر یہ آج کی ہماری 7ویں نشست ہے۔ جو مطالب گزشتہ دنوں میں آپ حضرات کو گوش گزار کیے گئے، یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی خاکہ آپ کے ذہنوں میں انشاءاللہ موجود ہوگا۔ کل ہم نے جہاں بات تمام کی تھی، بالکل بلا فصل وہیں سے ہی آج سلسلہ گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وہ نہج ہی ایسی تھی، فضائل حضرت امیر کی نہج تھی۔ اللہ سنا موسیٰ رہا ہے، عظمت علی کی بیان کر رہا ہے۔ جن کے ذہن ساتھ ہوں گے انشاءاللہ لطف بھی آئے۔ توجہ فرما رہے ہیں، پروردگار بتا رہا ہے، پروردگار نے جب جناب موسیٰ سے کہا جائیے موسیٰ، جائیے اور جا کر انذار کریں، ابلاغ کریں، فرعون کو شرم دلائیں، تو جناب فرعون آگے، اب فرعون کو جب کہا اس کو جا کے شرم دلائیں، جناب موسیٰ نے واضح یہ کہہ دی انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون، یا اللہ ایک شخص میرے ہاتھوں اس کا قتل ہو چکا ہے، مجھے ڈر ہے اس کے قصاص میں کہیں وہ مجھے قتل نہ کریں۔ یہ پروردگار بتا رہا اور رسول اس آیت کو لے کر علی کے فضائل پر۔ جہاں بات تمام ہوئی تھی، جو دوست کل تھے یقیناً وہ ساتھ دیں گے، میں نے عرض کیا تھا کہ نبیوں سے ملا کے مولا امیر کے فضائل پڑھنا اور نبیوں سے ملا کر مولا علی کی عظمت کو دکھانا، یہ ہم خطیبوں کی بدعت نہیں، مصطفیٰ کی سنت کا نام ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، کسی کو یہ نہ لگے کہ یہ غلو ہوتا ہے۔ بات یہ ہے، لطیف ذہنوں کو بات سمجھ میں آئے گی، سادگی سے عرض کر رہا ہوں، حضور یہ تو کوئی نبیوں سے پوچھے کہ جب علی سے ملا کے ان کے فضائل پڑھے جاتے ہیں، نبیوں کو کیسا لگتا ہے؟ صلی اللہ محمد فضائل امیر کی چاشنی کے لیے، آپ کی توجہات کو حاصل کرنے کے لیے میں خود مولا امیر کی، اگر آپ اجازت دیں، مولا امیر کی زبان سے نہ کچھ پیش کروں۔ اور دیکھیں ہے بھی عاشق ہم تک یہ واقعہ لے کر آیا۔ مولا امیر کو جب ضرب لگی نا، آپ جانتے ہیں 19 رمضان کی صبح کو مولا کو ضرب لگی، مولا کو گھر لایا گیا تو بہت سے اصحاب مولا امیر مولا کے گھر کے باہر جمع تھے۔ جب دن گزرا، شب میں بہت سارے صحابہ موجود تھے اور وہ چاہتے تھے مولا امیر کی زیارت کی جائے، مولا سے ملاقات کی جائے، مگر نقاہت تھی۔ مولا امیر نے چاہا کہ اگلے دن پر ڈال دی جائے ملاقات۔ آپ نے مولا حسن مجتبیٰ علیہ السلام مولا حسن کو بھیجا کہ بیٹا حسن جا کے ان سے کہہ دو کہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے عیادت کے لیے، مگر ابھی آپ چلے جائیے، صبح تشریف لائیے گا تو مولا امیر سے ملاقات ہو جائے گی۔ انہوں نے سنا، وہ اٹھنا شروع ہو گئے، جانا شروع ہو گئے۔ امام حسن مجتبیٰ اندر تشریف لائے۔ تھوڑی دیر بعد جب مولا امام حسن مجتبیٰ باہر آئے تو دیکھا سبھی جا چکے ہیں، ابن سوہان بیٹھا ہوا، مولا کا ایک صحابی بیٹھا ہوا۔ امام حسن مجتبیٰ نے پوچھا، ابن سوہان آپ نے بابا کا حکم نہیں سنا؟ میرے بابا نے فرمایا ہے کہ ابھی چلے جائیے، کل صبح تشریف لائیے گا تو ملاقات ہو جائے گی۔ حضور خدا ہی بہتر جانتا ہے علی کا عشق انسان کو کس انداز میں بے بس کر دیتا ہے۔ میں ایک عاشق کا جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں اور دیکھیں ہر بات کی وضاحت کا لطف ہی نہیں آتا۔ دیکھیں علی کا عشق انسان کے ساتھ کرتا کیا۔ اس نے جو جملہ کہا نا، مجھے، میں کہتا ہوں کائنات عشق تل جائے اس جملے کے اندر۔ مولا امام حسن نے کہا، ابن سوہان آپ نے نہیں سنا کہ بابا نے فرمایا ہے کہ چلے جائیں؟ اس نے جو جملہ کہا ہے، کاش کہ خدا کی قسم میرے پاس الفاظ ہی نہیں ہے میں اس کے حسن کو بیان کر سکوں۔ آپ جانیں، آپ کا لطف جانیں، میں سادگی سے علی کے چاہنے والے کا جملہ پیش کر رہا ہوں۔ اس نے کہا، مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے وہ چلے گئے۔ اللہ
یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اب سوچئے کیا خدا کی قسم کیا عشق علی انسان کے ساتھ کرتا. اس نے کہا مولا جن کے جسموں نے ساتھ دیے نا وہ چلے گئے, میں تو اٹھنا چاہتا ہوں جسم ساتھ ہی نہیں دے رہا. اچھا مولا کو بھی اتنا لطف آیا امام حسن کو اس کے جواب کا کہ مولا فوراً اندر تشریف لے کر گئے. کہا بابا سبھی چلے گئے ہیں, البتہ ابن سوہان کا یہ معاملہ ہے. دیکھیں جب عشق آگے بڑھتا ہے نا اور اپنے حسن اور اپنے خلوص میں آتا ہے تو معصوم نوازتے ضرور ہیں. باقی سب کے قسمت میں اگلے دن زیارت ٹھہری, ابن سوہان کو موقع پر ہی مولا نے نواز دیا. مولا نے کہا بلا لاؤ. ابن سوہان اندر تشریف لے آئے, مولا سے ملاقات ہوئی. اس نے کہا مولا, چونکہ مولا امیر نے اشاروں کنائیوں میں اپنی شہادت کی خبر دے رکھی تھی, اس نے کہا مولا پھر آپ کی زیارت ہو یا نہ ہو, پھر آپ کی ملاقات ہو یا نہ ہو. توجہ ہے نا آپ حضرات کی؟ جوانوں لطف آئے گا ساتھ ضرور دیجیے گا. مولا امیر کی زبان سے میں نے مولا کی ایک حدیث آپ کے سامنے پیش کرنی ہے. مولا خود اپنے فضائل کیسے پڑھتے ہیں. اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے اپنی انبیاء پہ کوئی فضیلت بیان کریں کہ آپ کے بعد جب کبھی میرا دل تنگ پڑ جائے نا اور آپ کی یاد مجھے ستانے لگے تو میں وہ حدیث جا کے لوگوں کو سناؤں کہ مجھے ایکسکلوسیو اکیلے میں تنہائی میں مولا امیر نے یہ حدیث سنائی تھی. یہ میرا فخر بن جائے گا, میرا افتخار بن جائے گا. میرے دل کو جب بھی آپ کی یاد آئے گی میں لوگوں کو وہ روایت سناؤں گا. تو مولا نے فرمایا اچھا تو مجھ سے نبی پوچھتا جا, میں تجھے فضیلت بتاتا تھا. ذہن بنائیے گا, بڑا لطف آنے والا. توجہ ہے جی؟ فضائل علی بازبان مولا امیر. توجہ ہے جی؟ مولا نے فرمایا تو مجھ سے نبی پوچھ, میں تجھے فضیلت بتاتا ہوں. اس نے کہا مولا آدم پہ آپ کی کیا فضیلت ہے؟ مولا نے کہا تجھے پتہ ہے نا آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا. اس نے کہا جی مولا. مولا نے کہا فخر کر تیرے امام نے مباح بھی چھوڑ دیا. توجہ ہے جی؟ جو علی کا حق بنتا تھا علی کو اپنا حق بھی چھوڑ دیتا, جبکہ آدم نے شجر ممنوعہ سے کھایا تھا. اس نے کہا اچھا مولا نوح پہ آپ کی کیا فضیلت ہے؟ جناب نوح علیہ السلام پر آپ کو مولا امیر کو آخر کیا فضیلت حاصل ہے؟ آپ نے فرمایا تعجب کی بات ہے, تو نوح پہ اب میری فضیلت پوچھ رہا ہے, تجھے نہیں پتا نوح کا بیٹا کافر نکلا, میرے بیٹے جنت کے سردار ٹھہرے. توجہ ہے عزیزان کی؟ بڑے ذہن جاگ رہے ہیں نا حضور. ویسے سنے جیسے مولا امیر کے فضائل سننے کا حق, میں تو مولا کی زبان سے پیش کروں, اپنا تو جملہ ہی شامل نہیں کر. مولا نے فرمایا نوح کا بیٹا کافر نکلا, میرے بیٹے جنت کے سردار ٹھہرے. اس نے کہا مولا جناب موسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا تو نے سورہ قصص نہیں پڑھی؟ اللہ نے کہا جائیے موسیٰ جا کر ابلاغ کیجئے. فرمانے لگے انی قتلت منہم نفسا فاخاف ان یقتلون, کہ یا اللہ میں نے ایک شخص قتل کر رکھا ہے, یہ نہ ہو مجھے قتل کر دیں. تیرا مولا وہ ہے جس نے قریش کے ہر سرکش کی گردن کو توڑا تھا. اور جب رسول نے کہا جائیے جا کر ابلاغ کرے, تیرا مولا سینہ تان کے قریش میں چلا گیا. توجہ ہے جی؟ وہ نام لے رہا ہے, مولا فضائل پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا اچھا مولا اب یہ بتائیے, مولا کی صحت کے مد نظر زیادہ دیر سلسلہ گفتگو نہیں تھا. اس نے کہا مولا یہ بتائیں عیسیٰ پہ آپ کو کیا فضیلت ہے؟ باقی سب پہ تو آپ نے بتا دی, یہ بتائیے عیسیٰ پہ کیا فضیلت ہے؟ آپ نے فرمایا ابن سوہان تجھ پر بھی تعجب ہے, اب تو بھلا عیسیٰ سے میری فضیلت کا پوچھے گا؟ تجھے نہیں پتا عیسیٰ کی ماں کو عبادت گاہ سے نکال دیا گیا تھا, میری ماں کو گھر سے بلایا گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, حیدری, توجہ فرما رہے ہیں حضرات. اس کا مطلب ہے انبیاء سے ملا کے فضائل امیر پڑھنا یہ مصطفیٰ کی بھی سنت ہے, یہ مرتضیٰ کی بھی عادت ہے. توجہ ہے جی؟
اب حضور جب فرمایا نا اذهب الى فرعون انه طغى، جائیے موسیٰ جا کے انذار کیجئے فرعون کو، وہ شقاوت کے اوپر اتر آیا ہے، وہ طاغوت کے اوپر اتر آیا ہے، سرکشی کے اوپر اتر آیا ہے، لہذا جائیے اور جا کے اسے لا کر۔ یہاں اب اللہ رب العزت، اب یہ نقطہ ذہن میں رہے تو لطف آئے گا، اللہ رب العزت نے عصا دے دیا۔ کل ہم نے بات کی تھی مجلس میں کہ اللہ عصا دے چکا، ید بیضا چمکتا ہاتھ دے چکا، معجزے لینے کے بعد، یہ نقطہ ذہن میں رہے تو بڑا اچھا رہے گا، معجزے لینے کے بعد اب موسیٰ ہاتھ اٹھا رہے ہیں، خدا نے فرما دیا یہ معجزے لو، جاؤ، جا نہیں رہے، پھر دعا مانگتے، معروف آپ نے ہزار مرتبہ سن، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری۔ فوراً ہی ہاتھ اٹھا لیے، یا اللہ میرے سینے میں وسعت عطا کر، میرے امر کو آسان کر دے، میری زبان کی گتھیوں کو کھول دے تاکہ یہ میری بات سمجھ جائیں، اور تو قرار دے میرا وزیر میرے اہل میں سے ہارون کو جو کہ میرا بھائی ہے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے، اسے میرا شریک کار کر دے۔ سن رکھی ہے نا یہ دعا، ذرا غور فرمائیے، معجزے مل چکے ہیں، خدا فرما رہے جاؤ جا کے انذار کرو فرعون کو، آپ دعا مانگ رہے ہیں یا اللہ میرے سینے میں وسعت عطا کر۔ یہ نقطہ بڑا سمجھنے کا ہے اور آج کی تاریخ میں بہت سمجھنے، قرآن اور آزمائش۔ حضور میں ہر مجلس میں کوشش کرتا ہوں کوئی نہ کوئی تبرک ایسا ضرور ہو، یہ باقی ہر مومن کی اپنا ظرف ہے وہ اسے کیسے قبول کرے اور کتنا عمل کرے۔ رب شرح لی صدری، اس لفظ کا مطلب کیا ہوا اس جملے کا کہ میرے سینے میں وسعت پیدا کر۔ مفسرین نے بڑا کمال کیا آل محمد کے فرامین کی روشنی میں، وہ فرماتے ہیں موسیٰ نے اب جانا ہے، جا کے فرعون اور اہل فرعون سے بحث کرنی ہے۔ وہ مانگ کیا رہے ہیں، یا اللہ میرے سینے میں وسعت پیدا کر، مانا یعنی یا اللہ میری ظرفیت میں اضافہ کر کہ جب میں کسی سے بات کروں تو میں اس کی بات کو سمجھ بھی سکوں۔ توجہ ہے ذرا، ان باتوں کو بولنا بڑا لازمی ہوتا ہے تاکہ کسی اہم نتیجے پر پہنچا جا سکے۔ موسیٰ دعا مانگ رہے ہیں کہ یا اللہ میری زبان کی گٹھیوں کو کھول دے، یعنی مجھ میں وہ صلاحیت ہو کہ جب میں کلام کروں تو میرا کلام دلوں میں اتر جائے، جب میں کسی موضوع پر بات کروں تو میرے الفاظ میں اتنی حسن موجود ہو کہ وہ سامنے والے کے دل پہ جا کر اثر کرے۔ مگر صرف اتنا نہیں ہے کہ دوسرے میری بات سمجھیں، میرا سینہ بھی اتنا وسیع ہو کہ میں بھی ان کے نقطہ نظر کو سمجھ سکوں۔ یہ بات کتنی اہم موسیٰ نے فرمائی۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارا مزاج یہ بن جاتا ہے، ہم زمانے کو سنانا چاہتے ہیں، سننا نہیں چاہتے، جنہیں ان باتوں پہ بولنا بڑا مدد کرتا ہے اچھے نتائج تک پہنچنے کے۔ ہمارا معاملہ یہ ہو چکا ہے حضور، ہم میں سے ہر شخص زمانے کو صرف سنانا چاہتا ہے، یہ ہماری بدقسمتی ہے۔ اور چونکہ یہ سوشل میڈیا کا دور آ گیا تو اب تو ویسے ہی معاملات بڑے آسان ہو گئے ہیں، جن کی گھر میں کوئی نہیں سنتا وہ بھی زمانے کو سنانے کی صلاحیت پا چکے ہیں۔ اب ایسے میں معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ ہر شخص یہ چاہتا ہے مجھے سنا جائے، میں بولوں اور میری سن لی جائے، مگر خود سننا گوارا نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، آپ جتنا اچھا سنیں گے، یا میں بالفاظ دیگر بات کروں، آپ جتنے اچھے سامعے بنیں گے اتنا ہی اچھا بول پائیں گے۔ توجہ فرما رہے ہیں، اس بات کو مد نظر رکھیے گا حضور۔ کوشش یہ کیجئے، لازم نہیں ہے ہاں آپ کا ہی نقطہ نظر کائنات میں سب سے اچھا ہو، جس نتیجے پہ آپ کسی موضوع پہ پہنچتے ہیں کسی اور میں اللہ نے وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی ہوگی، مگر کم از کم اتنا ضرور وسعت قلبی کا مظاہرہ کیجئے کہ جب سنیں نا اتنا مارجن سامنے والے کو دیں کہ ٹھیک ہے
میرے شعور سے تو یہ نتیجہ نکلتا، مگر ہو سکتا ہے اللہ نے سامنے والے کو فقط اتنا ہی رزق فہم عطا کیا ہو کہ وہ اسی نتیجے پہ پہنچے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اگر ہم اس صلاحیت کو پا لینا، دوسروں کو یہ مارجن دینا شروع کر دیں، ہمارے بہت سے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ کیونکہ حقیقتاً ہماری قوم کے خصوصاً جو نظریاتی اختلاف ہیں وہ 90% الفاظ سے آگے ہیں ہی نہیں۔ توجہ ہے جی، بالی کا فکر افراد بیٹھے ہوں، ہمارے 90% مسائل وہ ہیں جو نہ کتابوں میں ہیں، نہ ائمہ کی طرف سے ہیں، نہ قرآن میں ہیں، وہ ہر کسی نے اپنی فکر سے ہی تخلیق کر رکھا ہے۔ یہ پیغام پہنچ رہا ہے نا دوستوں، ان باتوں کو سمجھنا بھی لازمی ہے۔ کاش یہ بات ہمارا جوان آج کا سمجھ ہے۔ موسیٰ فرما رہے ہیں اللہ کا نبی ہو کر، من جانب اللہ ہو کر، وہ پھر بھی کہہ رہے یا اللہ میرے سینے میں وسعت پیدا کر کہ میں دوسروں کی بات بھی سن سکوں، دوسروں کی بات بھی سن کے میں سمجھ سکوں۔ اور پہلے سننے کا حق مانگا، پھر بیان کرنے کے لیے زبان کی چاشنی مانگی۔ کتنا بڑا درس موسیٰ دے رہے ہیں، ضرور اپنی بات کرو مگر دوسروں کی بھی سن لیا کرو۔ پھر فرما رہے میری زبان کی گٹھیوں کو کھول دے۔ اچھا پھر اس کے بعد کیا کر؟ ایسا کر میرے بھائی، چلے میں آپ کو فضائل کی دنیا میں لے کے چلتا ہوں، آپ پریشان نہ ہو جائیں، گھبرا نہ جائیں۔ کمال یہ دیکھیے گا، اب میں آپ کے سامنے فضائل مولا امیر پیش کروں، جوانوں ویسے سننا جیسے مولا کو سننے کا حق بنتا ہے۔ اچھا پھر فرما رہے ہیں اب اس کے بعد کیا کر؟ یہ دونوں کام ہو گئے، یا اللہ ایسا کر میرے بھائی کو، ہارون کو، میرے بھائی کو تو میرا وزیر کرا دے، اسے میرا شریک امر کر دے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اچھا یہ عصا ملنے سے پہلے کی دعا ہے یا عصا ملنے کی بعد کی دعا؟ بعد کی ہے نا، یعنی معجزے لے چکے ہیں، معجزے لینے کے بعد میں نے اشارہ کرنا ہے اور آپ کا فہم فضائل چیک کرنا ہے تاکہ اس پہ رکھ کے بات کر سکوں۔ معجزے لینے کے بعد فرما رہے ہیں اس کو، ہارون کو میرا شریک امر کر دے، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر دے۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ جانتے تھے میرا گزارا ہارون کے بغیر نہیں۔ توجہ ہے جی، بڑا لطف آئے گا آخری دوست تک جو باہر نظر آ رہے ہیں میرا ساتھ ضرور دیں گے۔ عصا لینے کے بعد، چمکتا ہاتھ لینے کے بعد موسیٰ فرما رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے، ایک قدم نہیں اٹھائے، وہیں کھڑے ہو کے دعا مانگی، یا اللہ چاہتا ہوں پہلے اسے میرے ساتھ کر، اسے میرا شریک امر کر، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط کر۔ میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں، آپ کی توجہ دیکھوں گا۔ اس کا مطلب ہے ایک بات تو کنفرم ہے، نبی خود بھی جانتا ہے میرا معجزہ میرے لیے بھی کافی نہیں۔ حضور جنہیں مجلس سے سننے کی عادت، توجہ فرمانے دیکھیں عصا مل چکا، عصا موسیٰ کا معجزہ ہے، ید بیضا موسیٰ کا معجزہ ہے۔ اب یہ لینے کے بعد فرما رہے ہیں ہارون بھی دے، وارث بھی دے، اس کے ذریعے کمر مضبوط کر۔ اب مجھے ایمان سے بتانا، کسی بنی اسرائیلی کا جس کا موسیٰ نبی تھا حق بنتا ہے وہ منہ کھول کے کہے ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے۔ توجہ ہے جی دوست، باہر توجہ فرما رہے ہیں۔ کیا کسی بنی اسرائیلی کا، کسی بنی اسرائیل کے اسکالر کا، کسی صحابی موسیٰ کا یہ حق بنتا ہے وہ کہہ سکے صاحب ہمارے لیے تو عصا ہی کافی ہے؟ نہیں، موسیٰ نے خود دعا مانگ کے بتایا میرا معجزہ بھی میرے لیے کافی نہیں۔ مصطفیٰ نے دعا نہیں مانگی تھی، اللہ نے پورا مباہلہ کر کے بتا دیا قرآن کافی نہیں جب تک آل نہ سامنے آ۔ مجھے فرمانے ہوگا توجہ فرما رہے ہیں صاحب، دیکھیے معجزہ مل چکا، پھر بھائی مانگا جا رہا،
پھر وارث مانگا جا رہا، پھر مددگار مانگا جا رہا۔ مباہلے میں خدا نے یہی تو سمجھایا امت کو۔ قرآن تو مسلسل آ رہا تھا مگر قرآن نے اثر نہیں کیا۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے اب بات نہیں ہوگی، اب کردار سامنے آئیں گے۔ چلیے اگر آپ کی توجہ ہو تو میں ایک جملہ عرض کروں، تفسیر کا آپ کو لطف آ جائے گا۔ یہ جو پروردگار نے فرمایا نا فمن حاجک فی من بعد ما جاءک من العلم، یہ علم سے اس میں مراد کیا؟ تمام تفاسیر اہل سنت، تمام تفاسیر اہل تشیع یہ کہتی ہیں اس سے مراد قرآن ہے، کیونکہ علم کے نام پہ خدا قرآن ہی بھیج رہا تھا۔ 3 دن قرآن مصطفیٰ کی مدد کر رہا تھا۔ ان سے کہہ دے مت یہ سوچو، کیونکہ وہ کہہ رہے تھے بتائیں عیسیٰ کا پھر باپ کون ہے، یا تو نام لیں یا مانے خدا ہے۔ خدا نے کہا نہیں، وہ تو مثل آدم تھا، خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون۔ اگر تم کہتے ہو کہ چونکہ باپ نہیں ہے تو خدا کا بیٹا ہے، تو آدم کو تو تم بھی مانتے ہو، نہ ماں تھی نہ باپ تھا۔ قرآن کا استدلال ہے۔ تو جب وہ نہ خدا کا بیٹا ہوا تو عیسیٰ کیسے ہو گیا؟ الحق من ربکم فلا تکن من الممترین۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ قرآن کی آیتیں ہیں نا۔ تو علم کے نام پہ قرآن اتر رہا تھا، قرآن تھا مصطفیٰ کے ساتھ، وہ مان نہیں رہے تھے۔ پروردگار نے فرمایا اچھا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اگر علم آنے کے باوجود یہ کٹ حجتی سے کام لیتے ہیں تو اب بحث نہیں ہوگی ندعو ابناءنا و ابناءکم نساءنا و نساءکم انفسنا۔ اب کیا ہوگا؟ اب کردار سامنے آئیں گے۔ آپ کے مکتب کی جید تفسیر ہے تفسیر میزان، علامہ طباطبائی لکھتے ہیں یہ پروردگار کا فرمانا علم آنے کے بعد بھی اگر یہ جملہ خدا نے سرور قلب مصطفیٰ کے لیے کہا، میں بات کھولوں گا لطف آئے گا، میرا ساتھ دینا ہے۔ یہ جملہ رسول نے سرور قلب پیغمبر کے لیے کہا تھا کہ علم آنے یعنی قرآن آنے کے بعد بھی اگر یہ نہیں مانتے تو اب بلاؤ ہم اپنے بیٹوں کو تم اپنے بیٹوں کو، ہم اپنی نساء کو تم اپنی، جہاں تک بیٹھے بات سمجھ میں ساتھ دے دیجیے گا۔ کیا یہ لطیف بات کی؟ یہ جملہ سرور قلب پیغمبر کے لیے تھا، یعنی اللہ مصطفیٰ کو بتانا چاہتا تھا مصطفیٰ مطمئن ہو جا، تیری نصرت کے لیے میرے پاس صرف قرآن نہیں ہے، اگر قرآن کہیں اثر نہیں کرے گا میں کردار لے کر میدان میں اتار۔ توجہ ہے حضرات کی؟ تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، لطف آئے گا مولا امیر کے فضائل۔ کمال یہ دیکھیے پروردگار نے جو کام موسیٰ نے دعا کے ذریعے کیا، اللہ نے اس کے لیے پورا مباہلہ ہی سجا دیا تاکہ کم از کم یہ امت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، یہ امت نہ سمجھ لے کہ معجزہ کافی ہوتا ہے۔ معجزہ تو خود نبی کے لیے بھی ناکافی ہوتا جب تک کہ وارث نہ ساتھ آ جائے، وزیر نہ ساتھ آ جائے۔ اگر جاگ رہے ہیں تو میں ایک جملہ عرض کروں، میں پورا مباہلہ ایک جملے میں عرض کروں۔ پہلے نبی بحث کر رہے تھے، نہیں معاملہ بنا، قرآن آ گیا، پھر قرآن نے اثر نہیں کیا، آل آ گئی، آل کے بعد نہ قرآن آیا نہ بحث ہوئی، فقط لعنت آخر میں کھڑی تھی۔ اللہ نے مباہلے کے ذریعے بتایا دنیا والوں یاد رکھو پہلے نبی سامنے آتا ہے، اگر نبی جھٹلاؤ تو قرآن آتا ہے، اگر قرآن جھٹلاؤ تو آل آتی ہے، مگر اگر آل جھٹلاؤ تو فقط خدا کی لعنت آتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علی شہنشاہ بادشاہ مشکل کشا علی شہر خدا، علی ڈاکٹر ملک علی شان قرآن علی امیرہ، علی میری جان، علی دامن نوکر علی سابتان، علی کل ایمان علی تیرا ایمان علی میرا ایمان، نعرہ حیدری، علی مولا، علی مولا، علی مولا،
علی مولا علی مولا نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ دونوں ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز میں اگلے پچھلے بوڑھے بچے سب مل کے بولیں گے کیونکہ مولا نعرہ میرے مولا علی کا اللہ کے ولی کا مولا کائنات کا اشرف کے جلال جیو پہلے قرار کا دو جہان کے سردار کا تو مل کے بولنا ہے نعرے سلامت رہی بات پہنچ رہی ہے حضور سیکوینس سمجھ میں آ گیا نبی جھٹلاؤ تو قرآن آتا قرآن جھٹلاؤ تو آل آتی ہے آل جھٹلاؤ تو پھر کچھ نہیں آتا فقط خدا کی لعنت ہی آتی ہے جواب توجہ فرما رہے ہیں حضرات مگر فرق ہے حضور عصا معجزہ تھا موسیٰ کا نبی کا معجزہ ہے قرآن ہارون وارث تھا موسیٰ کا علی وارث ہیں مصطفیٰ کے اگر آپ کی توجہ ہو فرق عرض کر دوں کیا ہے موسیٰ کا معجزہ عصا مصطفیٰ کا معجزہ قرآن آپ نے معجزوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھا ایک جملے میں عرض کروں موسیٰ کے معجزے میں اور نبی کے معجزے میں فرق کیا تھا تاکہ وارثوں کی عظمت کا فرق سمجھ میں آ سکے توجہ ہے جی وہ جو موسیٰ کا سب سے بڑا معجزہ تھا نا وہ قرآن نے فقط اپنی ایک آیت میں سما دیا حضور ساتھ ہے کہ نہیں ہے توجہ فرما رہے ہیں سامنے بیٹھے ہوئے دوستان یعنی موسیٰ کا پورا معجزہ قرآن کی ایک آیت میں سمٹ آتا ہے پھر سوچئے قرآن کیا ہے ذرا غور تو کیجئے حضور جس قرآن میں سابقہ انبیاء کے بڑے بڑے معجزے جس قرآن نے اپنی ایک ایک آیت میں سمیٹ لیے یہ قرآن کتنا بڑا معجزہ ہوگا توجہ ہے جی تو پھر اب ذرا عظمتوں کا فرق دیکھیے گا جس طرح موسیٰ نے عصا تھام کے وارث مانگا مصطفیٰ نے قرآن تھام کے علی مانگا توجہ ہے جی ذرا عظمتوں کا وارثوں کے فرق دیکھیے گا جس کی ضرورت عصا جیسے چھوٹے معجزے کے ہوتے پڑے اسے ہارون کہتے ہیں اور جس کی ضرورت قرآن جیسے معجزے کے ہوتے ہو اسے علی کہتے ہیں وہ جو ہے حضرات کی حضور کمال یہ دیکھیے رسول نے قرآن کے ہوتے علی مانگا جبکہ قرآن اس کامل معجزے کا نام ہے باقی ہر معجزہ ختم ہو گیا یہ ہے میں نے کوئی نئی بات تو نہیں کی حضور قرآن آج بھی ویلڈ ہے کہ نہیں صبح قیامت تک کے لیے ہے کہ نہیں جو شخص کا اشہد ان محمد رسول اللہ اور قرآن کو معجزہ رسالت نہ مانے اس کا عقیدہ نبوت ہی درست نہیں قرآن کو آج بھی اور صبح قیامت تک مصطفیٰ کا معجزہ ماننا واجب ہے اور یہ واحد معجزہ ہے کہ جس کا آج بھی چیلنج موجود ہے توجہ ہے جی ایاکم مثل حاضر القرآن اگر کر سکتے ہو نا میرے مصطفیٰ کی مخالفتیں چھوڑو اتنا ہی دم ہے نا تو اس قرآن جیسا قرآن بنا کر لے آؤ توجہ ہے جی وارث پہ نہیں ابھی تو صرف معجزے پہ چیلنج ہے بات پہنچی کہ نہیں پہنچتا دیکھیں اس بات پہ غور کیجئے پروردگار اچھا کمال ہے 1400 سال پہلے اللہ نے کہا بنا سکتے ہو نا ایسا بنا کے لاؤ ایسی 10 آیتیں لاؤ ایسا ایک سورہ لے کر آؤ اچھا
کیوں اس کے اوپر رکھ کے چیلنج کیا 2021 کا مسلمان لازمی سمجھے، کیونکہ آپ اور میں اس دور میں ہیں جب ہم نے یہ دیکھا کہ بغض کا وہ عالم ہے مصطفیٰ سے کہ اسی پلانٹ پر قرآن چلایا گیا، اجتماعی سطح پہ چلایا گیا۔ وجہ ہے جی، میرا بھی اس ملک سے تعلق ہے، وہاں پر باقاعدہ قرآن کو اجتماعی سطح پہ چلایا گیا، باقاعدہ تقریب رکھ کے۔ کیوں چلایا؟ جب قرآن کا دعویٰ موجود ہے کہ بھئی اگر کر سکتے ہو تو ایسا بنا کے لے آؤ، تو جب چیلنج موجود ہے تو جلانے کا کیا فائدہ؟ کیا 10-20 ہزار قرآن جلانے سے قرآن مٹ جائے گا؟ توجہ ہے جی، ایسے قرآن تو نہیں مٹنے لگا۔ اگر قرآن کو مٹا دیں اس کے دعوے کا جواب دے دو، آخر کو الفاظ ہی ہے نا، بات پہنچ رہی ہے بھئی، آخر کو تو الفاظ کا مجموعہ، اور زبان بھی کوئی دوسرے پلانٹ کی نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں اللہ رب العزت نے قرآن میں نئے الفاظ انٹروڈیوس ہی نہیں کیے، متعارف ہی نہیں کروائے نئے الفاظ، وہی جو زمانے میں رائج تھے اللہ نے پکڑ کے ایک ترتیب دے دی، دینے کے بعد کہہ دیا اپنے فہموں کو جوڑ لو، جنوں کو ساتھ ملا لو، کر سکتے ہو ایسا قرآن بنا کر لے آؤ۔ تعجب کی بات ہے دشمن جلانے کو آ جاتا ہے، ویسا بنانے کو تیار نہیں ہوتا۔ پتہ نہیں ذہن جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، اور میں صرف اشارے کی حد تک رہوں گا۔ اِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، سورہ حق۔ پروردگار نے فرمایا یہ بناتے کیوں نہیں ہیں؟ کیونکہ یہ کافروں کے لیے حسرت ہے۔ اِنَّهُ حق کو یقین، کیونکہ یہ حق الیقین ہے۔ توجہ ہے جی، اللہ نے فرما دیا کیونکہ ان کے لیے یہ حسرت ہے۔ اچھا غور فرمائیے، چلیں ماضی میں کبھی نہیں کوشش ہوئی، ابھی کوشش ہو جائے، اب کتنی آسان ہے بھئی، عربی زبان ہی ہے نا، اور کیا کم عربی ہیں، بڑے سستے میں مل جاتے ہیں، اور جہاں قرآن کی مخالفت ہے انہیں تو پہلے ہی ملے ہوئے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، تو بٹھائیے چند سکولرز کو، چند لغت دان افراد کو بنانے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔ اچھا ایک تو یہ ہے نا، پتہ چلے ہاں جی کوئی اعلان کرتے ہم نے کوشش شروع کر دی ہے، 10 سال بعد ہم جواب دے دیں گے قرآن، کوئی کوشش بھی نہیں کرتا۔ وجہ قرآن نے کہا ان کی حسرت ہے۔ حسرت اسے کہتے ہیں جسے دیکھ کے صرف سڑا جائے۔ توجہ فرما رہے ہیں جی، مگر کیسے پتا چلے گا کہ دل میں حسرت ہے؟ وہ قرآن جلانے والوں نے بتا دیا، جب بنایا نہ جا سکے نا تو جلانے آ جاتے۔ بات پہنچ رہی ہے کہ نہیں پہنچ رہی ہے؟ حضور اتنا پتہ لگ گیا، قرآن جب ہونا یعنی کاملیت ہو، یعنی کوئی حق الیقین کی منزل پر ہو، تو نجس فکریں ویسا بنا نہیں پاتی، جلانے کے لیے آ جاتی ہیں۔ اب چاہے قرآن ہو چاہے ناطق قرآن ہو، یا توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ اچھا چلیے، اگر آپ حضرات غور کریں محبت سے تو میں ایک جملہ صرف یہاں رک کے عرض کرنا چاہوں۔ آخر وجہ کیا؟ وجہ کیا؟ میں نے عرض کیا پروردگار نے کیوں نہیں بنا پاتے؟ الفاظ وہی جو رائج ہیں، یا تو آپ کہہ دیں کہ یہ لغت عربی نہیں ہے، اہل عرب کی زبان ہے نا، قرآن عربی زبان میں ہے کہ نہیں جی؟ ہے۔ آخر عربی افراد قرآن نہیں جانتے، عرب میں دشمنان مصطفیٰ نہیں ہوتے، تو پھر کوشش کیوں نہیں کرتے؟
کمال یہ دیکھیے خدا کہیں باہر سے لے کر ہی نہیں لفظ آ رہا، الفاظ باہر سے اٹھائے ہی نہیں، وہ جو بیچ میں رائج تھے نا انہیں چن لیا، لفظ چنے، ربط دیا، آیتیں بن گئی، آیتیں ملائی سورے بن گئے، سورے ملائے قرآن بن گئے۔ توجہ ہے جی؟ اور امت نے پارا پارا بھی کر لیا، بات پہنچ رہی ہے حضور۔ کمال یہ دیکھیے الفاظ تھے ملائے تو آئے تھے، ہاں پارے کوئی مصطفیٰ نے تھوڑی بنائے، توجہ ہے جی؟ پارے بنانا تو مجبوری تھی، جتنے رمضان کے دن تھے اتنے پارے بن گئے، توجہ فرما رہے ہیں جی؟ اب ذرا غور فرمائیے گا، الفاظ ملے تو آیتیں ملی، آیتیں ملی تو سورے بنے، سورے ملے تو قرآن بنا، تو پیچھے بنیاد ہے لفظ، الفاظ وہی اٹھائے خدا نے۔ اب میں تھوڑی سادگی سے جملہ عرض کروں گا، اور حضور میں دیکھ رہا ہوں کہ کون جاگتا ہے کون سنتا ہے، آپ جانے، مولا کی فضیلت جانے۔ کمال یہ دیکھیں الفاظ بیچ میں ہی تھے، اب فرق کیا پڑا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑا، بس اللہ نے چن لیا ہے۔ خدا کرے بات پہنچ جائے۔ حضور اللہ اگر امت سے الفاظ بھی چن لینا تو اب امت کے لفظ ویسے لفظ نہیں رہتے، توجہ ہے جی؟ اللہ لفظ چن لے تو ہمارے لفظ ویسے لفظ نہیں رہتے، اگر اللہ کردار چن لے گا تو اب ہم ان جیسے کیسے رہتے؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ کمال یہ دیکھیے، کمال ہے پروردگار عالم نے علی کو بنایا ہے وارث مصطفیٰ، علی کے ذریعے کمر سرکار رسالت کو طاقت دی، جبکہ مصطفیٰ قرآن رکھتے تھے۔ اچھا صرف ایک سوال اور لطف آ جائے گا تو اگر بات پہنچ سکی تو، کمال یہ دیکھیں کہ جناب موسیٰ نے مانگا وہیں کھڑے کھڑے، جبکہ خدا فرما رہے چاہیے فرعون کو انذار کر، یہ لیں عصا، یہ لیں ید بیضا، لینے کے بعد کہہ رہے ہیں یا اللہ ہارون بھی دے۔ کیا ہارون موسیٰ کے مقصد کے لیے ضروری تھے؟ اگر نہیں تھے تو مانگا کیوں؟ اگر سوال سمجھ میں آ گیا نا، مولا امیر فرماتے ہیں اگر سوال پہ غور ہو جائے نا تو آدھا جواب مل جاتا ہے۔ حضور اگر موسیٰ کے لیے ہارون ضروری نہیں تھے تو مانگے کیوں؟ اور اگر ضروری تھے تو جس خدا نے عصا دیا، ید بیضا دیا، اس نے ہارون دیا کیوں نہیں؟ حضور میں نے بڑی محبت سے جملہ عرض کرنا، اگر توجہ تو آگے بیٹھے ہوئے دوستان بھائی، اگر ہارون کی واقعی ضرورت تھی، کیونکہ موسیٰ فرما رہے اشرکو فی امری، اسے میرا شریک کار کر، یعنی جو رسپونسبلٹی میری ہے، میری ذمہ داری ہے، اس میں اسے بھی شامل کر، اشدد بہی ازری، اس کے ذریعے میری کمر کو مضبوط کر۔ اس کا مطلب ہے موسیٰ کو زور کمر کی ضرورت تھی، موسیٰ کو ضرورت تھی کوئی تو ساتھ ہو جائے فرعون کے پاس۔ اگر موسیٰ کو پتا ہے تو جس خالق نے موسیٰ کو پہلے ہتھیار دیا ہے، ہارون کیوں نہ دیا؟ اگر آپ کے چہروں پہ آمادگی نہیں ہوگی میں آگے نہیں بڑھوں گا، بات پہنچ رہی ہے بھئی؟ آخر خدا کو دینا چاہیے تھا نا بھئی، جس خدا نے عصا کا معجزہ دے دیا، ید بیضا دے دیا، موسیٰ کو پتہ ہے مجھے ہارون چاہیے، خدا کو نہیں پتا۔ میں مشکل بات کر رہا ہوں، کیوں نہیں دیا؟ تمام مفسرین نے اول کو بحث نہیں کی، جس نے کی وہ یہی نتیجہ دے رہا، دے سکتا تھا، جانتا تھا موسیٰ کو ضرورت ہے، جانتا تھا اسے ہارون کو ساتھ لے کر جائے گا، دیا کیوں نہیں؟ اگر یوں ہی دے دیتا بغیر زبان سے منگوائے ہوئے تو دنیا کیسے قدر پہچانتی ہارون کی؟ توجہ فرما رہے ہیں حضرات؟ میں نے چلے مولا علی کا بھی نہیں، میں آگے فضیلت کو علی کے بیٹے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ اگر دے دیتا بغیر مانگے ہوئے دنیا کو پتہ ہی نہ چلتا ہارون کی قدر کیا ہے۔ حضور اب یہ سمجھے اگر خدا چاہتا
کربلا کے لیے عباس دے دیتا، مگر زمانے کو اہمیت سمجھ نہیں آتی، پہلے علی سے ہاتھ اٹھوا لیے تاکہ پتہ چلے عباس کی فضیلت کیا۔ بات پہنچ رہی ہے حضور، اسی لیے زبان سے منگوایا موسیٰ مجھ سے مانگ ہارون کو، تاکہ دنیا کو پتہ چلے وارث کتنا ضروری ہوتا ہے۔ توجہ ہے جی، وارث کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ اور دیکھیے زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ہارون وہ تھے جس کی ضرورت عصا کے ہوتے تھی، علی وہ ہے جس کی ضرورت قرآن کے ہوتے تھے۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے مقام امیر کیا ہے، مگر ان دونوں کا صرف ایک پرابلم، چاہے قرآن ہو چاہے علی ہو، بات مجھے بڑی کرنی ہے، میں چاہتا ہوں آپ اس طرح سے سنیں جیسے مولا کے فضائل سننے کا حق ہے، تھک کے نہیں، صبح کا وقت ہے، لہٰذا آپ کے اعصاب یقیناً آج کل شب بیداریاں ہیں، ساری رات آپ عزاداری میں رہتے ہیں، مجھے اس بات کا اندازہ ہے، اور اس شہر لاہور میں 6 محرم کے بعد سے جو ماحول رہتا ہے وہ مد نظر ہے، مگر جاگ کے سنیے گا، لطف آئے گا، اور اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے، عارف ہیں حضرت آیت اللہ جوادی آمینی، وہ اس وقت آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر لکھ رہے ہیں، تفسیر تسنیم، وہ آپ کے مکتب کی سب سے بڑی تفسیر لکھی جا رہی ہے آج تک کی۔ انہوں نے تفسیر تسنیم میں سے مختصر کتابچے نکلے، ان میں سے ایک کتابچہ ہے انتہائی حسین، انسان کامل، یعنی علی ابن ابی طالب۔ تھکے تو نہیں بیٹھے ہیں، میں مسائل پہ عادت وغیرہ آپ تھکے ہوئے، ذرا غور فرمائیں، تھوڑا ساتھ دیجیے گا۔ انسان کامل علی ابن ابی طالب۔ اچھا کمال یہ دیکھیے اس میں انہوں نے جملہ کتنا حسین لکھا، فرماتے ہیں علی کف قرآن، علی قرآن کا کف ہے۔ لفظ کف شاید کسی مکتب میں سمجھانا مشکل ہو، جنہوں نے مجلسیں سن رکھی ہیں، چلے میں یوں کہوں جنہوں نے عظمت سیدہ سن رکھی ہے، انہیں لفظ کف کو بیان کرنا وقت کا ضیاع۔ توجہ فرما رہے ہیں، آپ کے چہرے نکھرے ہوئے ہونے چاہیے جو میں عرض کر، علی کف قرآن ہے۔ ہم پہچانتے نا کف کسے کہتے ہیں، برابر کو، ایک جیسے کو، ایسے ہی ہے نا جی۔ آپ نے روایت تو سن رکھی، اصول کافی کی روایت، لولا ان تبارک و تعالی خلق امیر المومنین لفاطمہ، حدیث رسول ہے، ما کان لہا کفوا علی ظہر الارض من آدم و دونہ، اگر نہ خلق کرتا اللہ جناب امیر کو واسطے فاطمہ کے تو فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا۔ توجہ فرما رہے ہیں، حدیث رسول ہے، فاطمہ کا کوئی کف نہ ہوتا، نہ اہل زمین میں سے، نہ زمین والوں میں سے، نہ ہی دیگر میں سے، کیا نہ ہوتا، کف نہ ہوتا۔ علماء نے اس حدیث کو لے کر بتایا کف کہتے ہیں جو برابر ہو۔ چلیے میں آپ کی توجہ لینے کے لیے جملہ آگے عرض کر دیتا ہوں، میری بات طویل ہو جائے گی کہ شاید آپ اس وقت سے آپ کے دل تھوڑے نرم پڑے اس بات کو سن کے۔ کمال یہ دیکھیے کیوں یہ اس انداز میں رسول نے فرمایا، حضور اس وجہ سے اتنے عصمت کے پردے سیدہ پہ پڑے تھے کہ عظمت سیدہ سنانے والے کیسے پہچانتے کہ علم سیدہ کیا ہے، شجاعت سیدہ کیا ہے، فہم سیدہ کیا ہے، کیونکہ عصمت کا اتنا حالہ ارد گرد تھا۔ رسول نے معاملہ ہی آسان کر دیا، فرمایا علی کف زہرا ہے، تم نے علم زہرا پہچان، کیونکہ پرابلم ہے نا حضور، علم تب سمجھ میں آتا ہے کوئی ممبر پہ آئے، شجاعت تب سامنے آتی ہے کوئی میدان میں آئے، فہم تب کھلتا ہے کوئی منصب قضاوت پر آئے، پر سیدہ پہ تو عصمت کے پردے تھے، مصطفیٰ نے معاملہ ہی آسان کر دیا، فرمایا فاطمہ کا کف ہے علی، تم نے علم زہرا پہچاننا ہے، علی کو ممبر پہ دیکھ لو، شجاعت زہرا پہچاننی ہے، علی کو میدان میں دیکھ لو،
فہم زہرا کی عظمت پہچاننی ہے، علی کو منصب قضاوت پہ دیکھ لو، یعنی دیکھتے مرتضیٰ کو چلے جاؤ، پہچانتے زہرا کو چلے جاؤ۔ محمد حضور ساتھ ہے نا؟ ایک اور جملہ کہہ کے میں تمام کر دوں گا، اگر حضرات مگر استقبال ویسے کریں جیسے کرنا بنتا ہے، سنے ویسے جیسے سننا بنتا ہے، جزاک اللہ۔ حضور کمال یہ دیکھیے، علی ہے کف قرآن، پر ایک صرف جملہ ان کا بیان کر کے میں مقصد کو تمام کروں گا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن و ہر حقیقت دیگر کہ معدلیان باشد از تماس غیر طاہر ممنوع۔ فرماتے ہیں قرآن اور ہر وہ حقیقت جو اس جیسی پاکیزہ ہے، غیر طاہر کے لیے ممنوع ہے، پابندی ہے کہ اسے سمجھا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھو بھی نہیں سکتے مگر طاہر۔ وہ فرماتے ہیں جیسا یہ معاملہ قرآن کے لیے ہے ویسا یہ معاملہ علی کے لیے ہے۔ میں آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، میں بڑی محنت اس جملے کے لیے کر رہا ہوں۔ فرماتے ہیں قرآن اور ہر حقیقت دیگر جو اس کے برابر ہے، اس کا کف ہے یعنی علی، ان دونوں کے لیے ایک پرابلم ہے، یہ دونوں طاہر ہیں، سمجھ میں بھی اسی کی بیٹھیں گے جس میں طہارت ہو۔ آخری دوست تک توجہ چاہوں گا، یعنی ہر کسی کے لیے دونوں ہی نہیں ہیں، ان کے لیے اندر طہارت ہونی چاہیے، نہیں تو ہوگا کیا؟ میں اپنا جملہ عرض کر رہا ہوں، ہوگا کیا؟ یہ دونوں قرآن اور علی، ان دونوں کا معاملہ یہ ہے، یہ دونوں حلق میں آ کے اٹک جاتے ہیں۔ توجہ ہے جی؟ قرآن ہو یا علی ہو، دونوں حلق میں اٹک جاتے ہیں۔ فرق کیا ہوتا ہے؟ اگر نجاست دل میں ہو تو قرآن حلق سے نیچے نہیں آتا، اور اگر نجاست نسب میں ہو تو نام علی حلق سے باہر نہیں آتا۔